یسوع مسیح کے قادر جلالی بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ سب خوش ہیں کس بات پر؟ کہ خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ آمین۔ خدا کے گھر میں آئے ہیں اور آج تاریخ کیا ہے؟ 11 تاریخ۔ کتنے دن رہ گئے ہیں؟ 14 دن رہ گئے ہیں کرسمس کے لیے۔ کس کس نے تیاری کی؟ فیصل صاحب کہہ رہے جی میں 2 ہی ہاتھ چکے۔ سب کی تیاری ہے، سب کی تیاری ہے، لیکن ہمیں جو تیاری کرنی ہے، جس کام کے لیے خدا اس دنیا میں آئے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کی روح زمین پر گردش کرتی ہے اور اس کی آنکھیں زمین پر گردش کرتی ہیں، اور ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی جو لوگ اسے پکارتے ہیں تو وہ اپنے کلام میں کیا فرماتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا، موجود ہوں گا۔ آمین۔ اور خداوند کا کلام سچا ہے اور وہ سچائی سے اور سچائی کے وعدوں سے بھرا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو بھی کلام سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ لکھا ہے، ابلیس کو بھی اس سچائی سے واقف کرایا، ابلیس کو بھی وہ سچی باتیں بتائی کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی کیا کر؟ عبادت کر۔ تو آج ہم اپنے خداوند کی عبادت کر رہے ہیں، تو خداوند کی باتیں ہماری زندگی میں کام کرنی چاہیے اور اس کے کلام ہماری زندگی میں اثر کرنا چاہیے، پھر ہی ہماری یہ جو تہوار ہے، جو ہماری عید ہے، ہمیں اسے منانے کا حق ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی رشتہ دار یا کسی عزیز کی برتھ ڈے پر جاتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے ہمیشہ لوگ اس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ بغیر کسی کو بلائے کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا۔ لیکن یسوع مسیح کی برتھ ڈے پر دنیا کے جتنے بھی کرسچنز لوگ ہیں، اور یہاں تک کہ دوسرے مذہب سے بھی جو لوگ ہیں، جو اسے جانتے ہیں، جو اسے پہچانتے ہیں، وہ اس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کی تعلیم جو زمین پر انہوں نے اپنے شاگردوں کو دی، شاگردوں سے ہم تک پہنچی، اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سچا ہے اور وہ سچائی سے کہتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو اور سچائی ہی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اور خداوند یسوع مسیح سچائی کو ڈھونڈتا ہے، وہ سچائی کو ڈھونڈتا ہے، ہمارے اندر سچائی کو ڈھونڈتا ہے، ہمارے اندر وہ چیزیں جو سیکھی گئی، جو اس نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم میں بھی ویسی چیزیں تلاش کرتا ہے جیسے اس نے اپنے کلام میں لکھ دی ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں ہم 4 باب میں اس کی بات وضاحت سے ہم سیکھ سکیں گے۔ یوحنا 4 باب اس کی 23 اور 24 آیات، بڑی مشہور یہ ورس ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار کیا کرتا ہے؟ ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور
اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے کیا کریں؟ پرستش کریں. خدا ڈھونڈتا ہے. 2000 سال پہلے خدا نے اپنے کلام کو بھیجا. یسوع مسیح کی صورت میں کلام مجسم ہوا. فضل اور سچائی کے ساتھ وہ ہمارے درمیان میں رہا اور اس کا ایسا جلال ہم نے دیکھا کہ معجزات دیکھے, لنگڑے چلتے ہوئے, اندھے دیکھتے ہوئے, گونگے بولتے ہوئے, کوڑی شفا پاتے ہوئے, سب کچھ ہم نے دیکھا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کلام میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. جیسے یہ آج کی بات ہے اور جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے اور خدا آج بھی ہمارے اندر وہ چیزوں کو تلاش کر رہا ہے. جس طرح اس نے شاگردوں کو چنا اور ایسے لوگوں کو چنا, اور آج بھی وہ ایسے لوگوں کو چنتا ہے اپنی خدمت گزاری کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے مقرر کرتا ہے. اور جب ان کو خدمت مل جاتی ہے اور جب ان کے ذمے کوئی خدمت گزاری کا کام سونپ دیا جاتا ہے تو پھر وہ نگاہ کرتا ہے کہ میں اب اس میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس کے اندر کون سی کوالٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا یہ میرے کلام کے مطابق, کیا یہ میری روح کے مطابق جو میں نے اس سے خدمت دی ہے کیا وہ کرے گا؟ لکھا ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے. پرستش ہی ایک عبادت ہے, گیت گانا بھی ایک عبادت ہے. داؤد پرستش کرتا, داؤد خدا کی عبادت کرتا, گاتے ہوئے جنگلوں میں اپنی خدمت گزاری کے ساتھ جو اس سے گڈریوں کا کام جو ان کے آباء و اجداد کرتے وہ بھی کرتا ہوا, لیکن اس نے اپنی خدمت کے دوران بھی وہ اس کا پلہ نہ چھوڑا, وہ گاتے ہوئے پرستش کرتا رہا. اور خداوند نے اس سے کہا, خدا نے اسے کہا کہ میرے دل کے موافق بندہ مجھے مل گیا. اور ہاں یہ آج بھی سچی بات ہے کہ جو اس کے دل کے موافق بندہ اسے مل جاتا ہے تو وہ اپنی خدمت اسے دیتا ہے. اور یوحنا کی انجیل میں ہی اس نے لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تجھے چن لیا اور سچے اور سچائی کے ساتھ میں نے تجھے چن لیا. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سچائی کے ساتھ چلیں, ہم بھی سچائی کو اپنا لیں. اسی لیے رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا میں یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشات کی تدابیر نہ کرو جو دنیا کرتی ہے, جو دنیا ترتیب دیتی ہے, جو دنیا اپنے اندر وہ چیزیں بھرتی ہیں, تم نہ بھرنا کیونکہ تم نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے. کیسے؟ ہم نے اس کے نام سے بپتسمہ لے لیا, اور جب ہم اس کے نام سے بپتسمہ لے لیتے ہیں, جب پانی میں ڈپ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے پہن لیا. اس پوشاک کو, اس برکت کو ہم نے پہن لیا. اور جب بپتسمہ لے لیا, اس سے نام سے اپنی زندگی کو مخصوص کر لیا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تو توبہ کر لی ہے. توبہ کہاں سے کی ہے؟ توبہ کہاں سے کی؟ زبان سے, دل سے نہیں. لیکن جب دل سے توبہ ہو جاتی ہے تو سچائی کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ یسوع مسیح کا روح ہمیں کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ خدا کیا لکھا اس نے؟ خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے کیا کرے؟ پرستش کرے. اور جب ہم
روح سے ہٹ جاتے ہیں، جب ہم روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں تو پھر ہم اسی طرح تاریکی میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو صادق ہے، جو سچائی پر قائم رہتا ہے، جو سچ پر کھڑا رہتا ہے، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے مثال کی کتاب. بڑا خوبصورت مثال 4 باب اس کی 18ویں آیت. مثال 4 باب اس کی 18ویں آیت. اور یوں لکھا ہے، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے. شریروں کی راہ تاریکی کی طرف تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے. صادق کی راہ کیا ہے؟ نور کی مانند ہے. جو صادق کے ساتھ رہتا ہے، جو سچائی کے ساتھ رہتا ہے، وہ دوپہر میں بھی چمکتا ہے. دوپہر میں بھی اس کی روشنی کم نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ جو یسوع مسیح کا پلہ نہیں چھوڑے گا، جو کس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، تم بھی دنیا کے نور ہو. یعنی کہ سچائی کے ساتھ لگے رہو گے، سچائی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو گے تو نور تمہارا چمکے گا. دوپہر کو بھی تمہاری روشن مدھم نہیں پڑے گی، بلکہ جو شریر ہے، جو تاریکی میں چلتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ کب اسے ٹھوکر لگ جائے. لیکن جو صادق کے ساتھ ہے، جو سچائی کے ساتھ ہے، اور اس کا کلام فرماتا ہے کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے. وہ روشنی کبھی آپ کو مدھم نہیں پڑنے دے گی. وہ کلام جو سچائی کا کلام، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، وہ ہمیشہ ہمارے نور کے ساتھ ہمیں روشن کرتا ہے. وہ جو ہمیشہ اپنے نور کے ساتھ ہمارے آگے آگے چلتا ہے. جس طرح بنی اسرائیل قوم کے ساتھ رات کے عالم میں وہ ایک چراغ کی صورت میں آگے آگے چلتا رہا، آج بھی وہ ہمارے ساتھ ساتھ بلکہ آگے آگے چلتا ہے. وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. یعنی کہ سچے پرستار کی طرح سچی عبادت کرنے کے لیے. اور اسی طرح زبور 145 کو پڑھے گا. زبور 145 جلدی نکالیے گا. زبور 145. اور خدا کا کلام جو سچائی سے ہمیشہ خداوند اپنے لوگوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے. ہاللیلویا. بڑا خوبصورت خداوند کے کلام سے ہم دیکھتے ہیں خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے 18ویں آیت 145 زبور اس کی 18ویں آیت سے خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے. خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ ان کی مراد پوری کرے گا. وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو کیا کرے گا؟ ہمارا بچانے والا سچائی سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے. جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کرتے ہیں. کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے، کیونکہ خدا ڈھونڈتا ہے جو سچائی سے دعا کر رہے ہیں، جو چرچ آ کر اپنی سچائی کو ظاہر کرتے ہیں، اسے کبھی ناراض نہیں کرتے. چاہے
کیا کہتے ہیں؟ خدا سے ڈرنے والوں کے اس کے چوگرد کیا ہے؟ فرشتے شعلہ دار تلوار لے کر جنبش کرتے، اور لکھتا ہے کہ وہ اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ جو روح اور سچائی سے دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ اور لکھتا ہے کلام، زبور نویس لکھتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں سے بیزار ہے۔ کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں جس سے وہ ہم سے بیزار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سچی نہیں ہے، وہ آسمان تک نہیں پہنچتی، وہ نیچے رہ جاتی ہیں، کیونکہ ہم تاریکی میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم نور میں نہیں ہوتے۔ اور جب نور میں ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے سچا پرستار ہے، یہ شخص، یہ بیٹی میرے دل کے موافق مجھے مل گئی۔ تو دانیل کی طرح جب اس کی دعائیں رکی تھی تو اوپر سے فرشتہ آیا اور اس کی دعاؤں کو آسمان تک، خدا کے تخت تک پہنچائی۔ اور آج وہ ہمارے لیے بھی اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اور جب ہم سچائی پر نہیں ہوتے، جب ہم روح سے دعا نہیں کر رہے ہوتے تو ہماری دعائیں رکی ہوتی ہیں، اور جب روح سے معمور ہو جاتے ہیں، سچائی کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، تو وہ ہمیں آزاد کر دیتا ہے ان ابلیس کے ہاتھوں سے، ان ناپاک شریری قوتوں سے ہمیں وہ کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے۔ میں ایک بات کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ جی نظر لگ گئی، نظر لگ جاتی ہے باجی، نظر لگتی ہے، ان کو لگتی ہے جو خدا کی نظر میں نہیں ہوتے، لیکن جو خدا کی نظر میں ہوتے ہیں انہیں کبھی نظر نہیں لگتی۔ اسی لیے اس نے کہا زبور 91 میں کیا لکھا ہے؟ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں وہ قادر مطلق کے پردے میں کیا کریں گے؟ سکونت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی نظر میں ہیں، سچائی میں ہیں، اور سچائی سے واقف ہیں، تو کیوں نہ وہ ہمیں آزاد کرے گا۔ جو خداوند کی نظر میں ہیں انہیں نظر نہیں لگتی۔ ہم اکثر اس نظر سے اوجل تو ہو جاتے ہیں، اور جب اوجل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں اپنے گلے میں شامل کر دیتا ہے۔ جب ہم تاریکی میں جاتے ہیں، یعنی کہ تاریکی میں چلے جاتے ہیں، نور کو رنجیدہ کر کے، سچائی کی وہ باتوں کو ترک کر کے، جو اس کے کلام کی باتیں ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی ہی باتیں کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تاریکی میں ہیں۔ اور تاریکی سے نکلیں، نور میں چلیں، کیونکہ نور اس دنیا میں آیا ہے۔ اس میں ہم اپنے آپ کو سچائی سے بھر لیں۔ اس مبارک مہینے میں ہم وہ پرانی چیزوں کو ختم کریں۔ اسی سے لکھا ہے کہ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا۔ آئیں ہم اپنی پرانی چیزوں کو ختم کریں، اندر سے تاریکی کے کاموں کو ختم کریں۔ نور اس دنیا میں آیا ہے اور وہ آ رہا ہے، جس کی تہوار، جس کی عید ہم منانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، گھروں میں سفیدیاں کر رہے ہیں، اپنے کپڑے سلا رہے ہیں، لیکن اندر سے بھی صفائی کرنی ہے، اندر سے بھی اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اور اس نور کو اپنے اندر رکھیں، سچائی سے پرشتش کریں، سچائی سے دعا کریں، جس طرح زبور نویس داؤد لکھتا ہے 145 میں، جو سچائی سے دعا کرتے ہیں تو ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور اس شکر گزاری کی، اس عبادت کے لیے، اس شکر گزاری کے لیے